السلام علیکم۔ پاکستان کے مفتی کے خلاف توہین رسالت کا فتویٰ۔ پاکستان میں توہین رسالت کے نام پر پچھلے چند سالوں میں مشتعل ہجوم نے درجنوں مسلمانوں اور غیر مسلموں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ گزشتہ کچھ عرصے سے خود علماء بھی توہین کے الزام کی زد میں آنے لگے ہیں۔ گزشتہ سال مولانا نگار کو توہین کے الزام میں ہجوم نے ہلاک کر دیا تھا۔ عام مسلمانوں کو علماء کا احترام کرنے کا مشورہ دیتے ہیں اور اب توہین رسالت کے الزام کی زد میں پاکستان کے مشہور عالم دین مفتی طارق مسعود ہیں، جو یوٹیوب چینل کے ذریعے دینی موضوعات پر اپنی تقریریں نشر کرتے ہیں۔ انہیں علماء کے درمیان ایک تقریر کے دوران کچھ ایسی نازیبا باتیں کہہ دیں کہ جو علماء پاکستان کے نزدیک توہین رسالت کے مترادف ہیں اور توہین رسالت کی سزا پاکستان کے قانون کے مطابق موت ہے۔ انہوں نے مبینہ طور پر پیغمبر اسلام کے متعلق کہا، آپ امی تھے اور لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ انہوں نے ساری زندگی اپنے دائیں ہاتھ سے ایک لفظ نہیں لکھا۔ جب بھی وحی نازل ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کاتب کو بلاتے اور اس سے وحی لکھواتے تھے، اس لیے کاتبوں سے گرامر کی غلطیاں ہوئی ہیں۔ اس بیان کی بنیاد پر علماء پاکستان اور مذہبی تنظیموں نے ان پر توہین رسالت اور توہین قرآن کا الزام لگایا ہے اور انہیں گستاخ قرار دے کر ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی مانگ کی ہے۔ رپورٹروں کے مطابق مختلف شہروں میں ان کے خلاف سر تن سے جدا کے پوسٹر چسپاں کیے گئے ہیں۔ ان کے خلاف توہین رسالت و قرآن کا الزام لگنے کے بعد مفتی طارق مسعود نے علماء اور عام مسلمانوں سے معذرت خواہی کی ہے اور اپنی صفائی میں دلیل پیش کی ہے، لیکن شاید انہیں مقدمے کا سامنا کرنا پڑے یا پھر کسی سر پھرے کے گرفت میں آ جائے۔ مفتی طارق مسعود ان علماء میں سے ہیں جو توہین رسالت کے معاملے میں قتل اور سزائے موت کے حامی ہیں۔ 5-6 سال قبل انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ توہین الزام کے ملزم کوئی بھی مسلمان قتل کر دے، اس کے لیے کسی قانونی چارہ جوئی کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن 5 سال کے بعد انہوں نے اپنے اس بیان سے رجوع کیا اور کہا کہ ان کا موقف ہے کہ توہین کے ملزم کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہو اور عام مسلمان قانون اپنے ہاتھ میں نہ لے۔ اب مفتی طارق مسعود خود توہین رسالت اور قرآن کے معاملے میں پھنس گئے ہیں۔ مفتی طارق مسعود کا معاملہ پاکستان میں توہین کے معاملات میں سے ایک اہم موڑ ہے۔ اب اس ملک میں علماء بھی توہین رسالت اور توہین قرآن کے مرتکب ہونے لگے ہیں، تو پھر عام اور جاہل مسلمان کس طرح اس الزام سے بچ سکتے ہیں؟